بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور آپ کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح سوالوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. سوالوں میں جو بنیادی سوال تھا ہمارے اعجاز حسین کربلائی صاحب کا، وآت ذی القربى حقہ کی تفسیر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت کے کچھ مفسرین نے اور اہل تشیع کے کل مجموعی طور پر اس کی تفسیر میں اس کی شان نزول یہی بتائی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باغ، بہت ہی بڑا باغ فدق نام کا، یہودیوں نے حوالے کیا. میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کال کو شامل کرنے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی کا؟ قاسم بات کر رہا ہوں. میں قاسم بات کر رہا ہوں لوٹن سے. قاسم ہاں جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مولوی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. بالکل آپ آن ایئر ہیں جناب، فرمائیے کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے اوکے السلام علیکم. ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں قاسم بات کر رہا ہوں. میں شروع سے دیکھتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے تمہارا پروگرام، بہت اچھا جا رہا ہے. جی میں ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں دروازے پر یا علی مدد لکھا ہے، تو ادھر ایک بھائی ہے ہم کو بولا کہ یہ تم یہ کیوں لکھا سکتے تم، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ سوال ہے، اس پر پلیز روشنی ڈالو. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ مہدی آخر زمان کا ظہور کب ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور وہ زندہ ہے ابھی جو کیسا، اس میں ہم تمہارے سے مہدی آخر زمان کا، کیونکہ جو ابھی لڑائی چلتے میں ایک امام سے پوچھا، چھوٹا تھا کہ جب جنگ عراق اور سوریا میں جائے گا تو آخری جنگ ہو سکتا ہے، تو یہ آخری جنگ ہے، تو عالمی جنگ، اس لیے تھوڑا تو آپ سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے ضرور. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ جو بغیر کسی جنگ و جدال کے پراپرٹی دشمنوں کی جانب سے سرنڈر کی جاتی ہے، وہ مال فی کہلاتی ہے، اور وہ سرکار دو عالم کی پرسنل پراپرٹی ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی چیز اس طرح کی پرسنل آپ کو ملی ہے تو آپ اپنے قرابت داروں کو وہ چیز دیجئے. تو اس وقت ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی آپ کی، جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور کوئی بیٹی تھی بھی نہیں. تو آپ کی ملکیت میں ایک باغ سرکار نے اپنے ہی زندگی میں جیتے جاگتے ہبہ فرما دیا تھا، اور اس باغ پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کچھ مزدور کام پر بھی لگا دیے گئے تھے، اور وہ تصرف میں تھا، ان کے اختیار میں وہ باغ تھا. بعد میں جو ہوا ہم اس پر گفتگو کریں گے. کال کو شامل کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام جناب محسن صاحب. جی فرمائیے. کیسے سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جی دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. جی دنیا یعنی کہ اصرار کرتی ہے کہ ہمیں حضور سے بہت محبت ہے، اور آپ نے محبت کے اوپر ہی شروع کیا تھا پہلے پروگرام. جی تو یعنی کہ ایسے جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو بھی حضور سے بہت محبت تھی. یعنی کہ اتنی محبت تھی جب وہ صحابہ کے لشکر میں بھیجے تو وہ واپس آ گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو ہم اس لیے واپس آ جاتی ہیں. بٹ اتنی محبت تھی کہ پھر وہ ٹھہرے نہیں، وہ جو سقیفہ چلے گئے، تو ان کی محبت کی لیول بتانے کتنی تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جیسے سورہ یاسین میں بھی کہتا ہے کہ حضور صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اور پھر آگے اسی آیت میں ابلیس بھی صراط مستقیم پر ہے. یعنی کہ دور سے دیکھنے لگتا ہے دونوں اکٹھے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا آیت کوئی ایسی ہے قرآن مجید میں جس سے کلیئر ہمیں پتہ چلے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی صراط مستقیم پر ہیں؟ یہ پوچھنا مجھے آپ سے. شکریہ سر، خدا حافظ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے سوالات بہرحال کیے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے یہاں پر آ کے کریں. الحمدللہ آپ نے کیا. میں بات کو اپنے پہلے ہی سوال کے جواب میں یہاں تک پہنچا چکا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات
طیبہ کے ظاہری جیتے جاگتے حالات میں اپنی مرضی سے ایک باغ کو کہ جو یہودیوں سے بغیر کسی جنگ و جدال کے ملا تھا، آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا. اور اس کے بعد حضور کی آنکھ بند ہوئی. ارباب اقتدار نے اس باغ کو بی دو عالم سلام اللہ علیہا کے تصرف سے چھین لیا، اور وہاں پر جو مزدور جو کاریگر اور مزدور وہاں پر مصروف تھے ان کو بھگا دیا گیا، اور اس پر حکومت کا قبضہ جما لیا گیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مختلف مراحل میں سب سے پہلے کسی اور کو بھیجا کہ وہ باغ میرا ہے، سرکار نے مجھے دیا تھا، میرے والد نے میرے حوالے کیا تھا، میرے اس حق کو مجھے واپس لوٹا دیا جائے. ارباب اقتدار نے کچھ نہیں سنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا نشانی اکلوتی بیٹی نے پھر مولائے کائنات اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو بھیجا. وہ گئے، انہوں نے گواہی دی اور تاکید کی اس بات پر کہ یہ حضور نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا، یہ باغ سیدہ کا ہے، واپس کرو. واپس باغ نہیں کیا گیا. اور پھر تیسرے مرحلے میں آپ خود اپنے شوہر نامدار کے ساتھ تشریف لے کے گئیں. بعض روایات میں حسنین کریمین کو بھی اپنے ساتھ ہمراہ لے جانے کی بات بھی آئی ہے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا گئیں اور انہیں یہ کہہ کر کے واپس لوٹا دیا گیا خالی ہاتھ کہ حضور سے انہوں نے سنا ہے، حضرت ابوبکر نے، کہ حضور نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں. جس پر بی بی نے احتجاج کیا، قرآنی آیات سے سمجھایا. سلیمان اور داؤد دونوں نبی تھے، میراث لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں. قرآن مجید میں اور بھی کچھ آیات کا سہارا لے کر فرمایا. پھر منطقی طور پر تو اس خبر واحد کی دھجیاں بھی اڑا دی کہ اگر بابا کو کچھ کہنا تھا کہ ہم نہ میراث لیتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہی قرابت داروں کو بتاتے کہ کہیں وہ بعد میں کوئی بیجا مطالبہ نہ کر جائیں. تو سب سے پہلے تو مجھے بتانا چاہیے تھا. میرا باپ صادق ہے اور میں بھی صداقت سے جدا نہیں ہوں. نہ علی کو بتایا، نہ حسنین کو بتایا، نہ اپنی بیٹی کو بتایا، نہ کوئی اور صحابی اس کے لیے گواہ کے طور پر حاضر ہو سکتا ہے، نہ کسی اور کو بتایا، صرف ایک آدمی کو بتایا، اور وہ بھی وقت کے حاکم کو. بہرحال احتجاج اپنی جگہ پر ہے. اس پر پردے ڈالنے والوں نے بعد میں یہ ڈال دیے کہ ہاں وہ ہوا تھا معاملہ، لیکن ان کو سمجھا دیا گیا، اور سمجھا دینے کے بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بھی سمجھ کر واپس گھر لوٹ گئیں. کتنا بڑا جھوٹ کسی کو بچانے کے لیے. کہتے ہیں نا، بچانے کے لیے بزرگوں کو ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے، پردے ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مردوں کو قبروں سے اٹھانا نہیں چاہیے، جو ہو گیا ہو گیا، اب اس کو ہم کور کریں. لیکن کیا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود آپ کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توہین نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم کی ایسی بیٹی ہیں کہ جو بیجا مطالبہ کرنے چلی گئی تھیں؟ کیا یہ اتنی ناسمجھ اور نادان کوئی عام خاتون کی طرح تھیں؟ چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں ڈاکٹر امتیاز سرابی عرض کر رہا ہوں جناب. ماشاء اللہ آپ کے پروگرام جو ہیں ان کو صرف اور صرف اہل تشیع نہیں دیکھتے جی، بلکہ ہمارے اہل سنت والجماعت بھائی بھی بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں. جی. یہ سوال انہی کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. ذرا جی. غور سے اس پر
سن لیجیے گا اور پھر اس کے جواب دیجیے گا. جی. سوال یہ ہے کہ بینات پروردگار کیا کیا ہیں؟ پہلی بات، بینات پروردگار کیا کیا ہیں؟ اور دوسرا، کیا ائمۃ الہدیٰ بینات پروردگار میں شامل ہیں؟ اگر ہیں تو کیسے؟ بس قبلہ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف سے اچھی بات ہے کہ ہم کسی بزرگ کی پرانی کسی بات کو لے کر ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے کہ ہمیں کسی کی غلطی کو نہیں اچھالنا چاہتے، لیکن کیا یہ بھی صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا، میں سید غیر عباس گلاسگو سے بول رہا ہوں. بولو بیٹا غیر عباس. مولانا آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب مشرکوں نے کافروں نے رسول پاک کو شعیب ابی طالب میں انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی رسول پاک کو، لیکن تب رسول پاک حضرت ابو طالب کی پروٹیکشن کے اندر تھے. اور ہمیں یہ سارا پتہ ہے واقعہ اس کا شعیب ابی طالب کا. تو لیکن مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دروازہ جس کو رسول پاک عزت کرتے تھے، جس کے اندر آنے سے پہلے وہ نما کی آیت پڑھتے تھے، تو جب مسلمانوں نے جو صحابی تھے جو رسول پاک کو مانتے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اس دروازے کو جلایا اور محسن کو شہید کیا اور بی پاک کو اتنی تکلیفیں دیں کہ وہ 6 مہینے اس کے بعد زندہ نہ رہ سکیں، تو مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب مشرکوں نے اور کافروں نے رسول پاک کو تکلیفیں پہنچائی شعیب ابی طالب میں، ہم نے یہ نہیں کبھی سنا کہ انہوں نے کبھی رسول پاک کو زخمی کیا ہے شعیب ابی طالب میں، لیکن مسلمانوں نے بی پاک کو زخمی کیا. تو آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان جنہوں نے بی پاک کو زخمی کیا ان کو وہی پنشمنٹ ملے گی جس طرح وہ کافروں کو ملی ہے، یا کیونکہ وہ مسلمان ہیں وہ بچ جائیں گے؟ تھینک یو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے. سلسلہ کالز کا بھی جاری ہے اور ہماری گفتگو کا بھی جاری ہے. تو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی پرانے واقعے کو چھیڑ کر بیٹھنا اور الجھنا، دوسروں کو الجھانا مناسب نہیں ہے. لیکن کیا یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم کی بیٹی کی توہین ہو جائے؟ ان کو ایک بچی اور ناسمجھ اور نادان کے غلط فہمی کا شکار ہو گئیں اور وہ گئیں. اللہ نے جن کو رجس سے پاک کہا ہے قرآن مجید پر، کیا ہمارا اتنا بھی ایمان نہیں رہ گیا مسلمان ہونے کے ناطے کہ رجس سے جن کو اللہ نے دور رکھا ہے، رجس کو ان سے دور رکھا ہے، وہ نعوذ باللہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ جا کے نعوذ باللہ بیجا مطالبہ کرتی ہیں اور ایک خبر واحد سنانے سے وہ سمجھ کر گھر لوٹ آتی ہیں. کیا اس طرح کور کرنا، جھوٹ کا سہارا لے کر سیدہ کی توہین کر دینا اور سیدہ دو عالم کی شان میں گستاخی کر دینا اور انہیں بالکل نادان بتانے کی کوشش کرنا تاکہ کوئی ایک اور بزرگ آپ کا جو ہے وہ کسی طرح سے بچ جائے، یہ کیا ہمارے ہاتھ میں ہے اس طرح کرنا؟ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. جناب محمد یعقوب صاحب. جناب میرا سوال تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ویسے بھی پیار ہو گیا، تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار نہیں کرتے، جان اور مال کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا خوشی آ سکتی ہے؟ بے شک بے شک بے شک. تو سوال یہ پہلا کہ آپ کو دیکھ کر پیار بھی آتا ہے اور بات سننے کو بھی چاہتا ہے کہ آپ علم کے ذریعے سے لوگوں کے سوال جواب دیتے ہیں، اور میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حق کو چھپانا گناہ ہے اور حق کے پیچھے نہ چلنا بھی گناہ ہے. بے شک. تو میں چائے پی رہا ہوں تو جناب کو سلام کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں، تو میں نے سوچا کہ شہزادے کو سلام کر لوں کیونکہ آپ میرے شہزادے ہیں اور میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دو اور باطل کا ساتھ چھوڑ دو. اسی کے ساتھ جناب جانا چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور جناب کے خوبصورت چہرے گوتم کے ساتھ سلامی عرض کرتا ہوں. جناب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. نقوی صاحب فرمائیے.
مولانا کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام، بہت ہی علمی پروگرام. ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہم ہدایت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. تو قبلہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک سوال تھا یہ کہ بی بی پاک ابھی بچی تھیں اور انہیں غلط فہمی ہوئی. قبلہ مجھے ایک بات کی آج تک یہ سمجھ آئی، یہی میرا سوال بھی سمجھیں کہ مولا کائنات جب آئے تو وہ بھی ان کی نظر میں بچے تھے اور بی بی بھی بچی تھی. تو قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ بچے مولا کائنات جو تھے اس وقت ایک بزرگ نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ علی آج تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بچوں کو چھوٹا بنا لیتے ہیں. یہ ان کے گھر کی کہانی ہے، گھر کی بات ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا اور اسلام کے شعار کا. اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں، ذرا اس پہ مجھے بتا دیں کہ یہ کیا مذاق ہے کہ جب چاہے بچہ بنا لیا، جب چاہے کہہ دیا اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو پھر یہ غلط فہمی کی بات ہوتی ہے. تو جنگ جمل بھی تو کیسی تھی، وہاں پہ پھر کیا تھا؟ وہاں تو کوئی بچہ نہیں تھا، وہاں غلط فہمی کیسے پیدا کر دی گئی؟ تھینک یو جی، مہربانی. جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حقیقتوں پر پردے ڈالنا کسی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے، آپ کو اپنی قبر میں جانے کے لیے، آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے ہمیں کیا اسی طرح کرتے رہنا چاہیے کہ ان پاک ہستیوں کا اگر کوئی مقام گھٹ جاتا ہے، ان کی گستاخی ہو جاتی ہے، ان کی شان میں نہ جانے کیسی اہانتیں ہو جاتی ہیں، وہ ہوتی رہیں اور ہم کسی کو بچا کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت سیدھا کام کیا، ہم نے ان کو بھی غلط نہیں کہا، ان کو بھی نہیں کہا. کسی کو بھی آپ نہ کہو، لیکن کم از کم اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی تو نہ کرو. یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یا حسنین کریمین، کیا یہی وہ افراد نہیں ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں جاتے ہیں تو اسلام کی آبرو بن کر اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو آنے والے نصارہ تھے وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. کیا اتنا بھی ہم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اتنا بھی ایمان نہیں رکھتے جتنا کہ نصارہ رکھتے تھے؟ تو پھر کیا ہوا؟ فرق کیا ہے ہم میں اور دیگر ظالموں میں؟ ہم اس طرح ظلم کرتے ہیں، ظالم زبان سے یا تلوار سے ظلم کرتا ہے. یہ کوئی معقول محبت کا طریقہ ہے کہ ہم کور کرنے کی خاطر ان ہستیوں کو نعوذ باللہ نادان، ناسمجھ اور غلط فہمی کا شکار ہونے والی بتا دیں؟ جی، کالز کا سلسلہ بہت زیادہ ہے. میں سوالوں کے جواب میں چاہوں گا کہ مختصر کر دوں، کیونکہ یہ پہلا جو بنیادی سوال تھا اس پر مجھے بات کرنے کی تھوڑی سی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، چونکہ یہ ایام ہے اور ایام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. وقار بخاری صاحب نے استخارے پر سوال کیا تھا کہ استخارہ اگرچہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی پسند کا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کے استخارے تک کوشش ان کی جاری رہتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ استخارہ جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے، خاص کر بعض لوگ استخارے کا نام لے کر بالکل سیدھے سادے لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں. یہ سراسر غیر دینی، غیر مذہبی، غیر شرعی کام ہے جو استخارے کے نام پر کیا جاتا ہے. استخارہ حقیقت میں کسی بھی کام کے انجام دینے سے پہلے طلب خیر کرنا ہے. استخارہ باب استفعال سے ہے، یعنی طلب خیر کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب خیر کرنا. استخارے کے لیے قرآن یا تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک استخارہ قلبی ہے کہ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں، پروردگار میں اس کام کو انجام دینے جا رہا ہوں، اس میں تو میرے لیے خیر جو ہے وہ میری روزی میں رکھ دے اور خیر اس کام میں ڈال دے. یہ جو آپ کی دعا ہے اور طلب آپ کی ہے خیر کی، اسی کو استخارہ کہتے ہیں. اس کو استخارہ قلبی کہتے ہیں. آپ نے اس کام کو شروع بھی کر دیا اور وہ بھی استخارے کے ساتھ ہی شروع کیا. تو حدیث ہے
کہ جس نے استخارہ کیا اس کو کبھی گھاٹا نہ ہوا. مطلب یہ کہ جو اللہ سے طلب خیر کو کر کے جاتا ہے اور اللہ سے طلب کرتا ہے خیر کو تو وہ یقیناً گھاٹے میں نہیں ہوتا ہے. اللہ پہ اگر کوئی بات چھوڑ دی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی لاج رکھتا ہے کہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا اور ہمیں کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہوگی. ایک استخارہ قلبی نہیں ہے بلکہ استخارہ قرآنی ہے. وہ کیا ہے؟ ناظرین و ناظرات توجہ کیجئے. قرآن نور ہے، ہدایت ہے، مسلسل ہماری رہنمائی کے لیے بہترین تازہ ترین کلام خداوند تبارک و تعالی ہے. اس کلام سے جب ہم کسی کام کو انجام دینے کی طرف جائیں، وہ کام ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے، مشورہ کیا، استشارہ لوگوں سے، اس کے جو ایکسپرٹس تھے، اس کے جو اس فیلڈ کے جو ماہر تھے، ان سے بھی ہم نے پوچھا، اس مشورے میں بھی بات کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک کام بڑا ہے، اس میں الجھنیں بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، اور ہماری واقعاً بھی عقل اور ہمارے مشورے یہ سارے کے سارے کسی حد تک مجھے یا آپ کو یا کسی کو ہمت نہیں دے رہے. تو اب ایسی صورت میں ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے عقل سے بھی سوچا ہے، پلاننگ بھی کی ہے اور مشورے بھی کیے، لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پروردگار جو اس میں خیر ہے وہ میرے لیے منتخب کر دے. کہنے کا مطلب یہ کہ کہے کہ پروردگار قرآن سے ہم رہنمائی چاہتے ہیں، اگر بہتر آیا کہ ہم اس کو انجام دیں تو ہم آگے بڑھیں گے، نہیں تو رک جائیں گے. یہ ہے قرآن کا استخارہ. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں کاغذ سے بابر خان بول رہا ہوں. جناب بابر خان صاحب فرمائیے، کیا آپ کا سوال ہے؟ شکر ادا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد جو ہیں ان کی زبان عربی تھی، تو پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری وہ اس میں عبرانی میں اتری ہے. اس پہ کیا حکمت ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے جی. خدا یہ شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم بریک کی طرف جاتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب، پھر ہم ہوں گے اور آپ اسی کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ.